آج یہ اس بات پہ جب یہ کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، تو مریم نواز شریف کون سی پبلک آفس ہولڈر تھی؟ جو انہوں نے کورٹ میں آ کے کہا کہ نواز شریف مجھے عمران نے، جب عمران کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت میں عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ کو مل کے 60 ارب کے چور، تو انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو سونے کے لیے ایک پتہ نہیں گندا سا میٹرس دے دیا گیا، تو مجھے یاد آ گیا کہ جب نواز شریف صاحب کو ڈیالہ لے کر گئے تو نواز شریف صاحب کو سونے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، اس میں گندا سا چھوٹا سا وہ ترپائی یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چھوٹی سی وہ چٹائی تھی وہاں پر، وہ دے دی سونے کے لیے، تو وہ سوئے اسی پر۔ انہوں نے شکوہ نہیں کیا اس بات کا اور کہا کہ میں 24 گھنٹے سے باتھ روم نہیں گیا۔ یہ تو ان کا حال ہے، جو کسی جذبے سے، کسی مقصد کے تحت، سچائی کے ساتھ، کسی نظریے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے جو شخص نکلتا ہے تو وہ 313 لوگوں کے ساتھ بھی جنگ جیت کے واپس آتا ہے۔ وہ منہ پہ کالے ڈبے اور کالی بالٹیاں نہیں چڑھاتے۔ باتیں ان کی سنیں جو بھاشن دیتے تھے، اور اللہ میری توبہ جو ان کے حالات ہیں، یہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن تو نظریے کی خاطر اگر کوئی تحریک چل رہی ہوتی ہے تو اس کے نام سنے ذرا، کیا ہے نام سنے، وہ کیا تحریک کا نام رکھا ہے، اپنی تحریک کا کیا نام رکھا، حقیقی آزادی کی تحریک، غلامی سے آزادی کی تحریک۔ غلامی سے آزادی کی جب باری آئی تو منہ پہ کالے ڈبے چڑھا لیے، منہ پہ کالی بالٹی چڑھا لی۔ اور اس دن آپ نے فواد چودھری صاحب کی ویڈیو دیکھی، کوئی جا کے اسٹریچر پہ لیٹ جاتا ہے، کوئی آکسیجن ماسک لگا لیتا ہے، کوئی ایمبولینس میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور میں تو اس دن حیران ہو گئی تھا کہ عدالت نے ضمانت دی ہے ایک اور چور کو، پھر میں نے سوچا ضمانت نہ ملی ہوتی تو دنیا دیکھتی کہ آج کس طرح سے وہ بھاگ کے عدالت کے اندر جا کے چھپ گئے اور ہکلاتے ہوئے، زبان باہر آئی ہوئی اور برا حال ان کا، پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ تو مجھے یاد آئے وہ لوگ جو تمہارے انتقام کا شکار تھے، لیکن انہوں نے کس طرح سے حوصلے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیلیں کاٹی، تمہارے انتقام کا سامنا کیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کچھ نہیں ہے، اگر آتا نہیں ہے تو مسلم لیگ نون سے سیکھ لو، ہم سے سیکھ لو، فری مشورہ ہے۔ ایک دن 6 مہینے میں ایک دفعہ جیل میں رہی ہوں، 5-4 مہینے ایک دفعہ جیل میں رہی، ہم تو نہیں روئے کہ ہم باتھ روم نہیں گئے، ہمیں ٹوٹی ہوئی چٹائی مل گئی، چارپائی مل گئی، گدا مل گیا، ہمیں باپ کے سامنے جیلوں سے گرفتار کیا گیا، ہم تو نہیں دوڑے وہاں سے۔ اور وہ شرم کی بات ہے کہ جن عدالتوں کو مجرموں کے لیے سزا پانے کی جگہ ہونا چاہیے تھا، وہ عدالتیں آج مجرموں کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ پہلے فواد چودھری صاحب کو جب گرفتار کرنا تھا، یہ رات تک سپریم کورٹ کی عدالت کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی جج نے نہیں کہا کہ یہ مجرموں کی پناہ گاہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے، باہر جاؤ اور اپنا جو مقدمہ لڑنا ہے لڑو۔ پھر عمران خان کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت دی گئی اور تھوک کے حساب سے دی گئی، بارش کی طرح جب ضمانتوں کی برسات ہوئی، تو اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ مجھے کہیں 3 MPO میں نہ پکڑ لے، جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہوتا ہے اس میں نہ پکڑ سکے، یہ رات 11:30 بجے تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے رہے۔ اسلام آباد کے کسی جج کو، ہائی کورٹ کے جج کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہیں کہ ادھر سے باہر نکلیں، عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ ایک مجرم ہیں یا ملزم ہیں، آپ پہ الزام ہے، آپ عدالت کو اپنی پناہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح فواد چودھری صاحب کو جب پولیس پکڑنے آئی، کس طرح انہوں نے دوڑ لگائی۔ میں سمجھتی ہوں کہ 100 میٹرز ریٹ میراتھن میں بھی یہ جیت سکتے ہیں، ایسی دوڑ لگی، 3 دفعہ بیچارے گرتے گرتے بچے۔ تو پہلے جو دعوے کیے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، پہلے جب اتنی توفیق ہی نہیں تھی تو اتنے بڑے بڑے نعرے کیوں لگائے تھے؟ آج وہ لوگ ویڈیوز چلا رہے ہیں تیرا باپ بھی دے گا آزادی، اور جو باپ سے آزادی مانگ رہا تھا، باپ کو للکار رہا تھا
صرف اس لیے کہ یہ ان کو لگژری کی اتنی عادت ہے کہ یہ ایک رات جیل میں نہیں گزار سکتے. بھائی جب یہاں پر آپ کو یہاں پر سچائی ہو، دل میں سچائی ہو، آپ کے جذبے میں سچائی ہو، آپ کی تحریک میں سچائی ہو، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے اس میں سچائی ہو، تو اس کے لیے تو لوگ پھانسی کے پھندوں پہ جھول جاتے ہیں اور شکوے کا ایک لفظ منہ سے نہیں نکالتے. تو نہ صرف یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے ہیں، مکافات عمل کا شکار ہوئے، یہ بری طرح ایکسپوز ہوئے. لوگوں کی جب بچوں کی جانیں اتنی سستی ہیں. پھر آپ یہ دیکھو کہ اسلام کیا کہتا ہے منصفوں کے بارے میں. ایک حدیث ہے نا جس میں 3 طرح کے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ اگر 3 طرح کے ججز کو ڈیفائن کر دیا گیا، ڈسکرائب کر دیا گیا ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو آپ آج دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے ان منصفوں کے بارے میں. جو منصف یہ جانتے ہیں کہ یہ 60 ارب کی چوری بلکہ ڈاکہ ڈال کے آیا ہے. کیا عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بار بھی جب یہ اپنی گرفتاری کے خلاف گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں، پاکستان کی سب سے بڑی انصاف کی کرسی پہ بیٹھنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے پیش ہوا، تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ کو مل کے بہت خوشی ہوئی. اور پھر جب اس چیز پہ تنقید ہوئی تو انہوں نے اگلے دن بہانے سے یہ بات کی، کلیریفیکیشن دی جو کہ اس سے بھی مضحکہ خیز تھی کہ میں تو بہت خوش اخلاق ہوں، میری عدالت میں جو بھی آتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. تو عمر عطا بندیال صاحب میں بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، جب کوئی انسان قتل کر کے آپ کی عدالت میں ایک قاتل کو پیش کیا جاتا ہے تو آپ اس کو یہ کہتے ہیں آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی؟ جب قانون کی عدالت میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، کوئی ملزم پیش ہوتا ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑے کرتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی. اخلاق نہیں چلتا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر آئین اور قانون چلنا چاہیے. یہ عجیب بات ہے کہ سوو موٹو وہ ساسو موٹو بن گیا. سوو موٹو جو ہے اور آپ نے گرفتاری کے طریقہ کار پہ پوری توجہ رکھی، جان بوجھ کے آپ نے کرمنل نیگلیجنس آپ نے برتی. آپ نے میں کیا اس کو اب الفاظ استعمال کروں، آپ نے ایک بار بھی عمران خان سے پوچھا کہ بھائی تمہیں جو پکڑا گیا ہے، گرفتاری ہوئی ہے، وہ کس کیس میں ہوئی ہے؟ یہاں سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، عدالت کے احاطے سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب زمان پاک میں پولیس گرفتار کرنے گئی تو وہاں پر پیٹرول بم سے حملہ کیا جاتا ہے پولیس کے اوپر، ان کے سر توڑے جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، پولیس والوں کے ڈھیر لگ گئے وہاں پر زمان پاک میں جہاں پہ ایک اکیلی خاتون تھی. پتہ نہیں جنات نے حملہ کیا ہوگا پھر جہاں اکیلی خاتون تھی. تو جنات ہی کر سکتے ہیں، پھر انسان اگر آپ کہتے ہیں وہاں نہیں تھا تو اندر سے حملہ کس نے کیا؟ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب کورٹ کا آرڈر لے کے پولیس وہاں گئی، وہاں پہ پولیس کے اوپر حملے ہوئے، وہاں سے گرفتار نہیں کر سکے. کورٹ سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے تو پھر شالامار گارڈن آپ کو لے کے جاتے ہیں، وہاں پر آپ چہل قدمی کریں، پولیس آ جاتی ہے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے.